مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ایک چھوٹا سا میسیج جو کہ بڑا زبردست ہے، اور بائبل اسٹڈی کرنے کے دوران اس چیز نے آج میرے دل کو ہلا دیا۔ حالانکہ یہ فرسٹ ٹائم پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جب آپ کو جو ہے وہ اس طرح جو کہہ دیتے ہیں کہ ہلا دینے والی ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ آپ اپنے ارد گرد نظر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10 باب اور اس کی 14 آیت جب میں پڑھ رہی تھی، اور اس میں لکھا ہے کہ اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے، تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ آمین۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بات کرتے اور کہتے بھی سنا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جائیں، کلام لے کر جائیں، اور اگر کوئی قبول نہ کرے تو ایسا کر دیں۔ اور شاید ان لوگوں کو یہ ایسا کرنا، مطلب گرد جھاڑ دینا اپنے پاؤں کی، بہت آسان لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری پوری، اور اس کے بعد اگلا جانے یا اس کا خدا جانے۔ ایک خدا کے خادم ہوتے ہوئے اور خدا کا روح ہمارے اندر ہوتے ہوئے، خدا نے ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے لیے برکت کے لیے چنا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خدا کا کلام آپ بار بار کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور وہ زندگی جو ہے وہ اپنے آپ میں آئی ڈونٹ نو کہ کس سبب سے اسے قبول نہیں کرتی، یا آپ کے سامنے وہ کہہ دیتے ہیں جی 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 ہم آئیں گے، جی جی یہ کلام نے میری زندگی بدل دی، لیکن اس کا ریئیکٹ کچھ نہیں ہوتا۔ ان زندگیوں میں بیداری نہیں آتی آپ کے بار بار کہنے کے باوجود، حالانکہ آپ کسی کے پاس بار بار خدا کا کلام لے کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں، کوئی خادم کبھی بھی خود کسی کے پاس نہیں جاتا، اسے خدا بھیجتا ہے۔ کسی زندگی کے لیے، کسی فیملی کے لیے اسے خدا بوجھ دیتا ہے کہ انہیں بچا لو، انہیں ضرورت ہے کلام کی، اور کلام دے کر خدا بھیجتا ہے۔ اور کلام خدا اپنے کلام کی اور اپنے خادم کی رسپیکٹ کے لیے آج کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خادم جائے اور کلام لے کر جائے اور آپ خادم کو قبول نہ کریں، اور آپ اس کلام کو قبول نہ کریں، تو یہ شاید ایک عام انسان کی نظر میں تو چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ایک شخص خدا کے کلام کو اور پھر اس کے خادم کو جو وہ اگنور کرتا ہے، رد کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بات میں پڑھ رہی تھی تو روح کانپ گیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گردیں تو جھاڑ دینی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ پھر لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقہ کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ پر جو ہے وہ جو آگ گری تھی، وہ گندک سے جلنے والی آگ گری تھی، جو کہ بہت خطرناک تھی۔ پورا شہر اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اور جب ہم لوط کی بیوی کے بابت سنتے ہیں، اور وہ بڑا عبرتناک جو ہے وہ نشان ٹھہری، تو وہ کلام کو نہ قبول کرنے اور خدا کے خادموں کو، نبیوں کو رد کرنے کا نتیجہ تھا کہ خدا نے بھیجا بار بار وہاں اپنا پیغام دے کر، تو لوگ اس سے قبول اگر کرتے تو وہ بچ جاتے۔ اور اگر وہ خدا کے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ نینوا میں جو ہے وہ یونا جانے سے اسی لیے ڈرا کہ وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، وہ کلام کو قبول نہیں کرتے، اور پھر لوگوں کے، خدا کے لوگوں کے ساتھ وہ کچھ عجیب بیہیویئر کرتے ہیں، تو وہ ڈرتا تھا وہاں جانے سے۔ یہ وہ شہر ہیں، یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو، یا یہ وہ فیملیز کہہ لیں جنہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا۔ کلام لے کر جایا جاتا ہے، لیکن اس کے ریٹرن میں زندگیاں خدا کے قدموں میں نہیں آتی۔ بار بار کہہ دیتے ہیں جی جی ہم آئیں گے، جی کلام بہت اچھا تھا۔ خدا کا خادم کلام کی تعریف سننے نہیں جاتا، خدا کا خادم آپ کو کلام دینے جاتا ہے کہ کلام آج آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور کلام خدا کہتا ہے کہ پھر
उन ज़िंदगियों का हाल जो है ये इस कदर हो जाएगा कि सदूम और अमूरा का तो इतना ख़तरनाक और बुरा हाल है कि उससे भी ज़्यादा होगा कि आप वो कह सकते हैं वो बर्दाश्त हो सकता है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। प्लीज़ प्लीज़ खुदा की खादमा होते हुए मैं हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि खुदा के खादम जब आपके घर में कलाम लेकर आते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करें, कलाम की रिस्पेक्ट करें और उस कलाम को सुनकर खुदा के घर की तरफ रुजू ज़रूर करें, उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। जो कलाम नहीं अप्लाई करते ये उनका हाल खुदा बता रहा है कि ये उनका हाल होगा जो कलाम को रद्द कर रहे हैं। तो ये खादम के लिए कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए कुछ वो नहीं है, वो फिर भी सेफ़ है। ये उन ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक बात है जो कलाम को कबूल नहीं करते। कोई खादम एक बार आता है, दो बार आता है, बार बार नहीं आता। वो जब खुदा का रूह मना कर देता है तो वो नहीं आता। फिर उन ज़िंदगियों का हिसाब और वो कलाम का हिसाब खुदा खुद लेने वाला है। तो प्लीज़ खुदा के कलाम को आबोझ रखते हुए, खुदा के कलाम का दर्द रखते हुए मैं उन तमाम ज़िंदगियों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और खादम आपके घर में आता है और आप उसको उस वक्त तो बड़ा कबूल करते हुए और बाद में आपका ना रिएक्ट करना, मतलब कि आपने खादम को भी रिजेक्ट किया और खुदा के कलाम को भी रिजेक्ट किया। तो अपने अंदर जो है होश ले और समझें कि खुदा का खादिम बार बार आपके पास आ रहा है क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपको बचाना चाहता है। आज भी इंसान अपनी फैमिलीज़ में दुख तकलीफ़ लड़ाई झगड़े बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वो कलाम कबूल नहीं कर रहा। प्लीज़ उस कलाम को कबूल करें, खुदा की तरफ फिरें, उन प्रॉब्लम्स को उन मुश्किलों को खुदा दूर करना चाहता है और आप उसमें से निकालना चाहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ज़बरदस्त कलाम, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।